باتیں اپنی جگہ ہیں. میڈیا پوری طاقت سے اسلام کی تصویر، مسلمانوں کی تصویر بگاڑنے میں لگا ہوا ہے. لیکن کیا بات ہے کہ مغربی ملکوں میں پڑھے لکھے لوگ، مرد اور عورتیں بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. بڑی بڑی شخصیات اسلام میں داخل ہو رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے سب فیل ہو رہا ہے، اسلام نہیں. اسلام از دا سولوشن. اسلام حل ہے. ہمارے حال، بگڑے ہوئے حال کا حل اسلام میں ہے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں. ہمیں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو خود اسلام معلوم نہیں ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. اگر اسلام کے بارے میں کوئی بول دے، قرآن کے بارے میں کوئی بول دے، ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات توڑ پھوڑ تک چلے جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم کو علمی اعتبار سے پریپئر ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں غلط بات بولی جا رہی تو اللہ نے ان کو زبان دیے تو ہم کو گونگا بنایا، ان کو عقل دیے تو ہم کو بے عقل پیدا کیا ہے. ان کے پاس قلم اور ان کے پاس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہے تو کیا ہم لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے، قلم نہیں ہے؟ جس میدان میں اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اس میدان میں ہم کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات توڑ پھوڑ کرنے کی وجہ سے اسلام کا نام اور بدنام ہوتا ہے. دیکھیے، ہم بول رہے تھے نا یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. دیکھو یہ لوگ کیسا شور مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں. ہم یہی تو کہہ رہے تھے اسلام اور بدنام ہوتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے. علمی میدان میں ہم تیار ہوں، ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں، نوجوان پڑھنے والے، اچھی اچھی ڈگریاں لینے والے، صلاحیت والے لوگ ہیں. کیوں نہ ان کے پاس اسلام کا گہرا علم ہو. اور اس دور میں جب کہ بہت ضرورت ہے کہ اسلام کے لیے ہم بولیں، کسی کے خلاف نہیں، اسلام کی دعوت کو صحیح سلیقے سے پیش کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو. جب اسلام کی محبت پیدا ہوگی تو مسلمانوں کے لیے بھی نرم گوشہ استغفروا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قابل احترام صدر اجلاس فضیلۃ الشیخ ہلال احمد لون صاحب، معقل علماء کرام، ذمہ داران جماعت و جمعیت، مسجد حاضہ کے ذمہ داران، مسجد عثمان بن عفان کے ذمہ داران، میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین ہم کو دیا ہے جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے. ایسا دین جس کے لیے اللہ رب العالمین کی رضا اور قیامت تک کے لیے بقا ہے. اللہ اس دین سے راضی ہیں، لہذا جو اس دین کو اپنائیں اللہ اس سے بھی راضی ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. قرآن کریم جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس نصیحت کو، یاد دہانی کو، نصیحت کی کتاب قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. آج پچھلی کتابوں کا حال یہ ہے کہ ان میں تحریف ہو گئی ہے، اور یہ صرف مسلمانوں کا کہنا نہیں ہے، یہ صرف قرآن کی بات نہیں ہے. فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ.
قرآن میں اس بات کا دعویٰ کیا گیا کہ تورات اور انجیل کے لکھنے والوں نے اپنے ہاتھوں سے چیزیں لکھ دیں اور لکھ کر اس کو اللہ کی طرف منسوب کر دیا. یہ اللہ کی کتاب ہے. بہت ساری چیزیں بعد میں تورات، انجیل اور زبور میں الحاق کر دی گئیں، ان کو اس میں اپینڈ کر دیا گیا. یہ قرآن میں بہت پہلے بتا دیا گیا تھا. بہت بعد کے دور میں جب عیسائیوں نے خود ان کتابوں کے جتنے مینuscripts تھے، ان کے جتنے مخطوطات تھے، ڈیڈ سی اسکرولز ہوں یا اس طرح کے دوسرے کاغذات اس کے ملے، مینuscripts ملے، تحقیق کر کے انہوں نے یہ بتایا کہ واقعی بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، بہت سارا مواد اس میں ایسا ہے جو بعد میں جوڑا گیا تھا. اور اس کے بعد میں پھر ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن وغیرہ بائبل کے نسخے لوگوں کے سامنے رکھے گئے جس میں سے غلطیوں کو حذف کیا گیا. یہ مسلمانوں نے نہیں کیا، یہ خود عیسائی اسکالرز نے کیا. قرآن کا دعویٰ اپنی جگہ سچا نکلا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کی، اضافے کیے اور اس میں اپنی طرف سے تشریحی نوٹ لگا دیے جو کتاب کا حصہ بن گئے. قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے اور یہ قیامت تک کتاب باقی رہے گی. اس کتاب کی ضرورت نہ صرف ہمارے لیے اپنی ذاتی زندگی میں ہے، بلکہ یہ کتاب اگر ہمارے ایمان کے اضافے کا ذریعہ ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ایمان والے ان کے سامنے جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت ان کے سامنے ہوتی ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایمان اس سے بڑھتا ہے، بلکہ یہ کتاب ذریعہ ہے باطل کے رد کا. وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی، کفار کی باتوں میں نہ آنا، ان کے مشوروں کو تسلیم مت کرنا، ان کے دباؤ میں مت آنا، ان کی بات مت ماننا. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے جہاد کرو، بڑا جہاد اس قرآن کے ذریعے سے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے ذریعے سے دعوتی خدمت، باطل کا رد، اس کو بڑا جہاد قرار دیا ہے. ہم ایک ایسے دور میں آئے ہیں جس دور میں انٹلیکچول وارفیئر چل رہا ہے. آج ہم ایک میڈیا کے دور میں، ایسے دور میں ہیں جس میں انفارمیشن ایکسپلوژن ہے. ہر آدمی معلومات سے جڑا ہوا ہے اور ایک منٹ میں بلکہ ایک سیکنڈ میں یہاں کی بات ساری دنیا میں پہنچائی جا سکتی ہے. ہر آدمی کے ہاتھ میں ایسے وسائل ہیں جو آج سے 50 سال پہلے لوگ ترستے تھے کہ میڈیا ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو ہم کیا نہیں کر سکتے تھے. آج ٹیکنالوجی کی ترقی سے ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے، چاہے وہ معلومات لینے کے اعتبار سے ہو، دوسروں کی بات معلوم کرنے کے اعتبار سے ہو، یا اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے اعتبار سے ہو. آج اس دور میں بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی دعوت کو لوگوں میں عام کریں. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بڑھ کے کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. اگر ایک انسان جس کو اللہ رب العالمین نے کلام کی صلاحیت دی ہے، وہ اس صلاحیت کو اللہ کی راہ میں استعمال کرے تو ایک بہت بڑا کام ہے. کلام کوئی معمولی صفت نہیں ہے، بات کرنے کی صلاحیت کا ہونا کوئی معمولی صفت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا تو اسی کے ساتھ ساتھ انسان کے کلام کی صفت کا بھی ذکر کیا. خلق الانسان علمہ البیان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی صلاحیت دی. بیان کی صلاحیت کا مطلب یہ کہ وہ ایک بات واضح طور پر دوسروں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اس کو بتا سکتا ہے. دل کی بات کا زبان پر لانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے.
یہ صلاحیت اللہ رب العالمین نے انسان کو دی کہ اس کے دل میں جو بات ہے وہ زبان سے الفاظ کی شکل میں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن کتنی بدقسمتی ہوگی کہ زندگی بھر اس صلاحیت کو انسان اپنے ساتھ لیے پھرتا رہے اور اپنی ذات کے لیے ہی استعمال کرے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے استعمال نہ کرے۔ سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ اپنی اس زبان سے، اپنے کلام سے لوگوں کو اللہ سے جوڑے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، اپنی ذات کی طرف نہیں بلکہ اللہ سے جوڑے، اللہ کی عظمت ان کے سامنے بیان کرے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے نبی اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے۔ ایسے دور میں جس میں پیسے کی بڑائی، ٹیکنالوجی کی بڑائی، سیاست کی بڑائی، اسی طرح سے دنیاوی علوم کی بڑائی لوگوں کے ذہنوں پر چھائی ہوئی ہے، ان ساری چیزوں میں اللہ کی بڑائی لوگوں کے سامنے بیان کرے، اللہ کی قدرت لوگوں کے سامنے بیان کرے، تاکہ لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد مانگنے والے بنیں، اللہ کے آگے جھکنے والے بنیں، اللہ کی توحید کا اقرار کریں۔ لوگوں کو توحید سے جوڑنا، توحید کا عقیدہ ان کے سامنے بیان کرنا، ایک اللہ کی بڑائی ان کے سامنے بیان کرنا ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے۔ زبان کا سب سے صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے لوگوں کو اللہ سے جوڑے، لیکن اتنا کافی نہیں ہے، اس کے لیے ساتھ میں ایک اور چیز ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان کی زندگی میں اپنی دعوت کے مطابق عمل بھی ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے۔ اس لیے کہ نیک عمل، دعوت کے مطابق عمل انسان کی دعوت کی سچائی کی دلیل بن جاتا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کو خیر کی دعوت دے اور خود اس کے مطابق عمل نہ کرے، اس کی دعوت کی قیمت گھٹ جاتی ہے بلکہ مٹ جاتی ہے۔ لیکن جب انسان ایک طرف دوڑنے کے لیے لوگوں کو کہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف، لوگوں کو اللہ کی طرف دوڑنے کے لیے کہے اور جنت کی طرف دوڑ لگانے کے لیے کہے، لیکن خود جہنم کی طرف دوڑے یا صراط مستقیم پر کھڑا رہے یا اس پر بیٹھ جائے، ایسے آدمی کے پیچھے کوئی نہیں چلتا۔ لوگ اسی کے پیچھے چلتے ہیں جو اپنی دعوت میں سچا ہو، اس کا عمل اس کے قول کی تصدیق کرتا ہو، جو صراط مستقیم پانے کے بعد اس پر بیٹھ رہے، منزل کا راستہ لوگوں کو بتا کے اس راستے پر خود بیٹھ جائے، اس کے پیچھے کوئی نہیں چلتا ہے۔ چلنے والے کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، رکنے والے کے پیچھے نہیں۔ ایک انسان لوگوں کو خیر کی دعوت دے، صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دے اور خود نہ چلے، لوگ اس کی بات نہیں مانتے ہیں۔ اس وقت میں بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں قول اور عمل کو جمع کرے، اس کا قول اعلیٰ ہو اور اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ کیا بات ہے کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم کو عقل نہیں؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ جب اللہ کی کتاب پڑھتے ہو، لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، تمہاری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ آج ہم ایک ایسے دور میں ہیں، میڈیا کے دور میں، جس میں بول کر بڑا بننا آسان ہے، جس میں اچھے سے اچھے انداز میں آدمی بات کر لے، اس کے سبسکرائبرز بڑھ جاتے ہیں، اس کے لائکس بڑھ جاتے ہیں، اس پر کمنٹ زیادہ آنے لگتے ہیں، اور گوگل اور یوٹیوب اس کو اپنے الگوریدم سے اوپر لے جاتا ہے، اور سرچ ریزلٹس میں سب سے پہلے آتا ہے۔ سرچ ریزلٹس میں اگر کوئی پہلے آتا ہے، یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہاں آگے ہو۔ دنیا میں آگے ہونا نہیں ہے، آگے ہونا یہ کہ انسان آخرت کے دن اہل ایمان کی صفوں میں ہو، بلکہ
وہ مقربین کی صفوں میں ہو، السابقون، ان کے اندر اس کا شمار ہو کہ یہ آگے تھا، لوگ اس کے پیچھے تھے، صراط مستقیم پر چلنے میں، اللہ کی طرف بڑھنے میں، جنت کی طرف دوڑنے میں یہ دوسروں سے آگے تھا۔ اس کی زندگی لوگوں کے لیے اسوہ تھی۔ بہت ضروری ہے کہ ہم زندگی میں دو چیزوں کو جمع کریں، ایک لوگوں کو اللہ سے جوڑنے والے بنیں، دوسرے خود بھی اللہ سے جڑنے والے بنیں۔ بعض اوقات انسان جوڑنے کا کام تو کر لیتا ہے لیکن جڑتا خود نہیں ہے۔ وہ لوگوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے، خود اس کی نماز خراب ہوتی ہے۔ وہ لوگوں کو کتاب اللہ سے جوڑتا ہے لیکن خود اس کے پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا۔ لوگوں کو ذکر کا اور اسی طرح سے دوسرے احکام کا، اخلاق کا درس دیتا ہے، ان کی تعلیم دیتا ہے، لیکن خود اللہ کی یاد اس کے دل سے دور ہوتی ہے، اس کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہوتا ہے، اور اس کی زندگی میں وہ اخلاق نہیں ہوتے ہیں جو واقعی اس کو داعی بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل میں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے اخلاق کو بھی ذکر کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کی عظمت پر فائز ہو، عظیم الشان اخلاق آپ کے، معمولی اخلاق نہیں۔ آپ غور کریں اس جاہلیت کے دور میں جہاں لوگ اپنی بچیوں کو دفن کرتے تھے اور کعبہ کا برہنہ طواف کرتے تھے اور ہر قسم کی بد اخلاقی میں گرفتار تھے، اس دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اللہ نے کی، آپ کو ان تمام برائیوں سے بچایا، آپ کو اعلیٰ اخلاق عطا کی ہے۔ داعی کا اخلاق اس کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ داعی کا اخلاق اس کی دعوت کے لیے راستہ ہموار کرتا ہے۔ اسی لیے ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، آپ نے خطاب کیا، میں نے آپ کو دیکھا اور دیکھتے ہی میرے دل نے کہا یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت آپ کی دعوت کا ایک حصہ تھی، وہ خود ایک دعوت تھی۔ اسی لیے ایک شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن کے بالکل مطابق تھا۔ قرآن میں جس چیز کے کرنے کا حکم ہے آپ کی زندگی میں تھا، جس چیز سے روکا گیا ہے وہ آپ کی زندگی میں نہیں تھا۔ جو چیزیں قرآن میں جن کی تعریف کی گئی ہے آپ ان کو اپنانے والے تھے، آپ کی شخصیت اس کے مطابق تھی، اور جن چیزوں کو قرآن میں برا کہا گیا ہے آپ ان سے دور رہنے والے تھے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت کے مطابق عمل کرنے والے تھے۔ آج اس دور میں جو میڈیا کا دور ہے، بول کے نہیں کرنا آسان ہو گیا ہے۔ بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری بات، ہماری ذات دونوں میں تضاد نہ ہو۔ بعض اوقات بات ایک طرف ہوتی ہے اور ذات دوسری طرف، ایسی دعوت کامیاب نہیں ہوتی ہے، ایسی دعوت کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ دعوت کامیاب تب ہوتی ہے جب زندگی میں قول اور عمل دونوں ہو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ اس کی زندگی میں اسلام کے بارے میں احساس کمتری نہ ہو، وہ لوگوں کے سامنے کھلے طور پر کہے کہ میں مسلم ہوں۔ ایسا دور بھی آ سکتا ہے جس میں لوگ اسلام کا نام سنتے ہی الرجک ہو جائیں، اپنے جاب میں، راستوں میں، کہیں کسی اور سفر میں، حضر میں اسلام سے لوگوں کو چڑ ہو جائے، اس لیے کہ میڈیا اسلام کے خلاف بول رہا ہے۔ ایسے میں اپنے اسلام کو چھپانا، آدمی جاب کر رہا ہے اور یہ سمجھے میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھ کو ایکسٹریمسٹ سمجھیں گے، فنڈامنٹلسٹ سمجھیں گے، تو میں ایسا رہنا چاہتا ہوں جو بالکل لوگوں میں گھل مل کے مین سٹریم میں چلوں۔ اپنے اسلام کو چھپایا نہیں جاتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اپنے اسلام کا اظہار آدمی کرے اور خوشی محسوس کرے۔ کفار بعض صحابہ سے کہتے تھے یہ تمہارا کیسا نبی ہے جو تم کو پیشاب پاخانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے؟ انہوں نے انسلٹ کے طور پر یہ کہا، اتنی بڑی شخصیت ہو کہ تم کو ایسی چھوٹی چیزیں سکھاتا ہے؟ صحابی نے اس پر شرمندگی کا اظہار نہیں کیا کہ ہاں ہمارے نبی یہ بھی سکھاتے ہیں، کیا کریں، بلکہ انہوں نے اعتماد کے ساتھ کہا کہ ہاں اجل، نام سے بڑھ کے ہوتا ہے یہ، اجل بالکل ہمارے نبی ہم کو یہ بھی سکھاتے ہیں۔
اور آپ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہم 3 پتھروں سے کم سے استنجا نہ کریں، گوبر ہڈی سے استنجا نہ کریں۔ بالکل صاف بتایا۔ اس دور میں اس بات کی ضرورت ہے، جبکہ میڈیا ہر طرف سے اسلام کو بدنام کرنے میں لگا ہوا ہے۔ سارا میڈیا نہیں، اچھے لوگ بھی اس میں ہیں، انصاف پسند لوگ بھی ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو شرارت والے ہیں، جو اسلام کی تصویر کو بگاڑ کے پیش کرتے ہیں۔ ایسے دور میں اپنے اسلام کو چھپانے کی ضرورت نہیں، اسلام اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے علو رکھا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، غالب رہتا ہے، مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کے لیے مغلوبیت ہو سکتی ہے، کئی ادوار آئے، تاتاریوں کا دور آیا اور کئی ادوار آئے، مسلمان کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام ہر دور میں طاقتور رہے گا۔ اسلام کو کسی بھی آئیڈیالوجی کے مقابلے میں آپ رکھیں، حال وہی ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کے عصا اور سانپوں کا ہوا۔ اسلام کبھی بھی آپ لوگوں کے سامنے پیش کریں، آپ دوسرے ادیان اور دوسری آئیڈیالوجیز جتنی بھی ہیں، ایک انصاف پسند آدمی جب دونوں کو دیکھے گا، کمپیئر کرے گا، اس کو لگے گا کہ واقعی یہ دین ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اسلام آج کمزوری کے دور میں ہے، اور اسلام کے خلاف سازشیں اپنی جگہ ہیں۔ میڈیا پوری طاقت سے اسلام کی تصویر، مسلمانوں کی تصویر بگاڑنے میں لگا ہوا ہے، لیکن کیا بات ہے کہ مغربی ملکوں میں پڑھے لکھے لوگ، مرد اور عورتیں بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ بڑی بڑی شخصیات اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں محسوس ہو رہا ہے سب فیل ہو رہا ہے، اسلام نہیں۔ اسلام از دا سولوشن، اسلام حل ہے۔ ہمارے حال، بگڑے ہوئے حال کا حل اسلام میں ہے، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہم غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمیں سے ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جس کو خود اسلام معلوم نہیں ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دے، ہمارے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ اگر اسلام کے بارے میں کوئی بول دے، قرآن کے بارے میں کوئی بول دے، ہم لوگ جوش میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات توڑ پھوڑ تک چلے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو علمی اعتبار سے پریپیئر ہونا چاہیے کہ اگر اسلام کے بارے میں غلط بات بولی جا رہی تو اللہ نے ان کو زبان دیے تو ہم کو گونگا بنایا، ان کو عقل دیے تو ہم کو بے عقل پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس قلم اور ان کے پاس ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ ہے، تو کیا ہم لوگوں کے پاس ہاتھ نہیں ہے، قلم نہیں ہے؟ جس میدان میں اسلام کے بارے میں غلط فہمی پیدا کی جا رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اس میدان میں ہم کیوں نہیں بولتے ہیں؟ بلکہ بعض اوقات توڑ پھوڑ کرنے کی وجہ سے اسلام کا نام اور بدنام ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم بول رہے تھے نا یہ لوگ دہشت گرد ہیں، اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، دیکھو یہ لوگ کیسا شور مچاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ ہم یہی تو کہہ رہے تھے، اسلام اور بدنام ہوتا ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے۔ علمی میدان میں ہم تیار ہوں، ہمارے پاس انٹلیکچوئلز ہیں، نوجوان پڑھنے والے، اچھی ڈگریاں لینے والے، صلاحیت والے لوگ ہیں، کیوں نہ ان کے پاس اسلام کا گہرا علم ہو۔ اور اس دور میں جب کہ بہت ضرورت ہے کہ اسلام کے لیے ہم بولیں، کسی کے خلاف نہیں، اسلام کی دعوت کو صحیح سلیقے سے پیش کریں تاکہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا ہو۔ جب اسلام کی محبت پیدا ہوگی تو مسلمانوں کے لیے بھی نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ آدمی مانے نہ مانے، اسے لگے گا نہیں بھائی اسلام ایسا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اسلام ایسا نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں اسلام کیا ہے۔ لیکن وہ جانے گا کہاں سے؟ جا کر لائبریری میں جا کے کتابیں پڑھیں، انٹرنیٹ پہ جا کر وہ تحقیق کریں۔ کیوں؟ ہم لوگ اس کے لیے اویلیبل کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ اسلام کا صحیح پیغام لوگوں میں عام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اور دور یہ ہے، مطلب اس سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں نہیں کرتے، بعض اوقات سے ہماری اپنی ذات بعض اوقات اسلام کی صحیح معلومات سے محروم ہے۔ طلبہ کا ایک بڑا طبقہ ہے جن کو فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، زوالوجی اور نہ جانے کتنے باٹنی اور جیولوجی اور سارے علوم ان کو معلوم ہیں، اسٹرانومی سے لے کے اوشنالوجی تک ان کو معلوم ہے، لیکن اس کو اسلام معلوم نہیں ہے۔ کتنی بڑی یعنی بدنصیبی ہے کہ دنیا کے اسلام کے دشمن اسلام کی غلطیاں نکالنے کے لیے اسلام کی اسٹڈی کریں اور اس میں پی ایچ ڈی کریں، اور ایک مسلمان جس کی ضرورت ہے اسلام، اس کی نجات کا راستہ ہے اسلام، اس کو اسلام کے بارے میں صحیح ڈھنگ سے معلومات نہ ہو، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کو بھی نہ جانتا ہو، جس کا سوال قبر میں سب سے پہلے پوچھا جانے والا ہے، من ربک، ما دینک، من نبیک، تیرا رب کون، تیرا دین کیا، تیرے نبی کون؟ ہم کو یہ نہیں معلوم، اور ہم کو فٹ بال کے پلیئرز کی پوری ٹیم کے نام معلوم، کرکٹ کے جتنے سپر سٹارز ہیں ان کے نام معلوم،
راک سٹارز کے نام معلوم ہیں، سیلیبریٹیز کے نام معلوم ہیں، فلم سٹارز کے نام معلوم ہیں، منسٹرز کے اور دنیا کی جتنی بڑی بڑی شخصیات ہیں، مالدار کون ہیں سب سے زیادہ، اور 500 میں کون کون آ رہا ہے، سب معلوم، لیکن ہم کو صحابہ کے نام نہیں معلوم۔ یہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے کہ ہمارے علمی اعتبار سے ہم کمزور ہیں۔ ایک اچھا طبقہ ہے جو علمی اعتبار سے اچھا بھی ہے، طلباء ہیں لیکن دین کا علم بھی رکھتے ہیں۔ یہ دور، یہ ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم اسلام کا صحیح علم حاصل کر کے لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام رکھیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ لیکن اس کے لیے ضروری کہ بصیرت ہو، یہ نہیں کہ آدمی علم ادھورا اور دعوت بگڑی ہوئی، وہ اسلام کی دعوت دینے کے لیے کھڑا ہو لیکن اس کے پاس بصیرت نہ ہو، اس کے پاس وزڈم نہ ہو، اسلام کا صحیح فہم نہ ہو، وہ اسلام کے بارے میں ایسی باتیں بولنے لگے جو واقعی اسلام نہیں ہے، وہ اپنی سوچ کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنی معلومات اور اپنی سوچ کو اسلام کے طور پر پیش کرنے لگے۔ نہیں، اسلام ایز اٹ از، میری فلسفی اس میں ملا کے میں لوگوں کو دوں، لوگوں نے پانی مانگا اور میں شربت بنا کے ان کو دوں، نہیں۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام جو ہے وہ دینا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، آخری بات جی، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی آپ کہیے هَٰذِهِ سَبِيلِي، یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے، یہ مداومت کے ساتھ کرنے کا کام ہے جس کو میں زندگی بھر کروں گا۔ ہذہ سبیلی، راستے پر مسلسل چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آدمی منزل تک پہنچ جائے، یہ میرا راستہ ہے۔ ادعو الی اللہ، میں کیا کرتا ہوں؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی توحید کی طرف، اس کی عبادت کی طرف، اس کے احکام کی پیروی کی طرف۔ علی بصیرۃ، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ، صرف دعوت دیتا ہوں نہیں کہا، دعوت دیتا ہوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے، علی بصیرۃ، بصیرت کے ساتھ۔ بصیرت کس کو کہتے ہیں؟ وزڈم کو، حکمت کے ساتھ، علم کی گہرائی کے ساتھ، ڈیپتھ آف نالج ہونا چاہیے، اوپری اوپر سطحی نالج نہیں، گہرا علم ہو اور حکمت کے ساتھ میں لوگوں کو دعوت دی جائے۔ اعلی بصیرت، انا ومن اتبعنی، اور آپ غور کریں، اللہ اپنی نبی کی زبان سے کہلوا رہا ہے میں بھی دعوت دیتا ہوں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف، اور میری اتباع کرنے والے بھی دعوت دیتے ہیں بصیرت کے ساتھ اللہ کی طرف، یعنی میں بھی بصیرت کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، میرے امتی بھی۔ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق یہ ہے، کمال یہ ہے کہ ایک انسان بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہو، اس کی زندگی میں دو چیزیں ہوں، ایک علم کی گہرائی، دوسرے دعوت کا شعور، دعوت کی پر مداومت۔ یہ دو چیزیں اگر آدمی جمع کر لے، اس آدمی سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا ہے۔ وہ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور سبحان اللہ میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ جہاں توحید کی دعوت ہو وہیں شرک سے براءت بھی ہونی چاہیے۔ توحید کی دعوت کا کمال یہ ہے کہ جہاں اللہ کے باب میں اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کے رب ہونے کا، معبود ہونے کا اقرار ہو، غیر اللہ کے معبود نہ ہونے کا، رب نہ ہونے کا اظہار بھی ہو، دوسروں کی عبادت کا انکار بھی ہو۔ من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ وحسابہ علی اللہ، جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اور اللہ کے سوا جن کی عبادت ہوتی ہے ان کا انکار کرے، اس کی جان، مال، سب کچھ محفوظ ہو جاتا ہے۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس نے سچے دل سے کہا کہ نہیں کہا، یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم علم کی گہرائی اور دعوت میں حکمت والا راستہ اپنائیں، تب جا کر ہم لوگ واقعی اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے۔ آپ نے حدیث بھی سنی، ایک اور حدیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہے، آپ نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ۔ اے علی، اگر اللہ تعالیٰ تیرے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے، وہ ایک شخص ہمارے گھر والا بھی ہو سکتا ہے،
اگر تیرے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس زمانے کے سب سے قیمتی اونٹ مانے جاتے تھے۔ آج کہہ سکتے ہیں اس دور کے رولز رائس یا مرسیڈیز یا فراری، کسی کو اگر یہ مل جائے کتنا خوش ہوگا وہ، فری میں کسی کو سمجھانے پر یہ مل جائے۔ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیرے ذریعے اگر ایک شخص کو ہدایت مل جائے تیرے لیے یہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو دنیا کمانے کے لیے اپنی زندگی لگا دینا اور دین سیکھنے میں اور دوسروں کو سکھانے میں، حق کی دعوت دینے میں اپنے وقت کو نہیں لگانا، یہ بڑی بدقسمتی ہے۔ اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ انسان دعوت کے لیے کھڑا ہو جائے لیکن اس کے پاس صحیح علم نہ ہو، یہ فائدے سے زیادہ نقصان کرے گا، کیونکہ اسلام کا غلط نمائندہ بنے گا، اسلام کی غلط توجیہات پیش کرے گا، اور اس کی غلطیوں کی وجہ سے، اس کے غلط ایکسپلینیشن کی وجہ سے لوگ اسلام سے بدظن ہوں گے۔ اچھا اسلام میں ایسا ہے، ہم کو پسند نہیں آیا، غلطی اس کی تھی، یہ مس ریپرزینٹ کیا اسلام کو، غلط بات کیا اس نے، لیکن لوگوں کے سامنے بتا کے پیش کیا کہ اسلام ہے، لوگ اسلام سے بدظن ہوں گے۔ اس لیے جو بھی اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں بولنے کے لیے کھڑا ہو، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ وہ گہرا علم حاصل کرے۔ بغیر وضو کے نماز نہیں، جس کو نماز پڑھنا ہے نماز کا بہت شروع کرو، اتنا وقت میں ویسٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، سیدھا نماز پڑھوں گا میں، نماز ہوگی نہیں، اس کو پہلے وضو کرنا پڑے گا۔ لہٰذا اسی طرح سے دعوت دینے کے لیے پہلے علم ضروری ہے، علماء کی مجالس میں آنا، دین سیکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک وقت کے بعد لمبے وقت تک دین سیکھتا رہیں، اس کے بعد گہرا علم آنے کے بعد پھر وہ کھڑا ہو، لیکن اپنے دائرے میں چھوٹا موٹا جو باتیں سیکھتا ہے بلغوا عنی ولو آیہ کے تحت لوگوں تک پہنچا سکتا ہے، جیسا سنا ویسا بیان کیا، یہ ہر آدمی کر سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر خطیب بننا، داعی بننا، انٹرنیٹ پر اپنا چینل بنا کے دعوت دینا شروع کر دینا، یہ علماء کی اجازت کے بعد ہونا چاہیے، گہرے علم کے بعد ہونا چاہیے۔ اسلام کا نمائندہ بن کر بولنا الگ چیز ہے، اور ایک انسان کا کسی کی بات پہنچا دینا یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے، دونوں کو ایک کرنے کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس دور میں دعوت دین کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم کو اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والا بنائیں، لیکن اس سے پہلے دین کا گہرا علم حاصل کرنے والا بنائیں، اور جو کچھ علماء سے ہم باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں نفع والی، انہیں اپنے گھر والوں تک، اپنے متعلقین تک، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔